تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کو صبح بھی شام بھی رات کو بھی دن کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے۔ اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا۔ دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے سورہ مدثر کی تفسیر۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے میرے قرآن والوں آگے آ جاؤ، میرے قرآن کی خدمت گزارو، میرے قرآن سے پیار کرنے والوں آگے آ جاؤ۔ دنیا میں جنہوں نے وزیروں سے پیار کیے ان کو بڑے فائدے پہنچے، کمشنروں سے ڈی سیوں سے افسروں سے یاری کی ان کو بڑے فائدے پہنچے۔ لوگوں جنہوں نے میرے قرآن کریم سے یاری کی تھی آؤ میدان میں آؤ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں جتنے وہ اللہ کے بندے میدان حشر میں اللہ کے حضور میں سامنے آئیں گے سب کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو کہ میدان محشر مہک اٹھے گا، ساری دنیا حیران ہوگی اس مصیبت کی گھڑی میں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں۔ اتنا برا حال کہ ایک ایک آدمی کی زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی، دماغ ناک کے ذریعے بہہ کر نکل کر ختم ہو گیا، آنکھوں سے خون بہتا رہا۔ پوچھیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں۔ تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کو صبح بھی شام بھی رات کو بھی دن کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے۔ اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا۔ میرا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کی موت آئی، اور یہ فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا، جو کلام کرتا ہوا کوئی مرے گا قبر سے اسی حال میں اٹھے گا، اس کی زبان پر وہی کلمے جاری ہوں گے۔ ارشاد ہوا یہ قرآن پڑھتے دنیا سے گئے، موت آئی، قرآن پڑھ رہے تھے، آج اپنی قبر سے اٹھے، زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ اس کلام الہی کی برکت ہے جو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان تمام کو نوری ممبروں پہ بٹھا دو، نور کے ممبروں پہ بٹھا دو تاکہ دنیا دیکھ لے۔ قرآن پڑھتے تھے کچھ نہیں ملتا تھا، لوگوں کے حقارت کے جملے سنتے تھے، لوگوں کے تانے سنا کرتے تھے، لوگوں کے میلے کھایا کرتے تھے، یہ حرام خور ہے، یہ روٹی خور ہے، یہ مسیطڑ ہے، یہ ملا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سارے تانے سہے پر میرا قرآن نہ چھوڑا۔ آؤ آج ان کو نورانی ممبروں پہ بٹھا دو۔ آج ہمارے ماحول میں سورت یاسین سنانے والا بلایا جاتا ہے، 10 20 آدمی گھر میں موجود ہے، سورت یاسین سنانے والا کوئی بھی نہیں، سارے اپ ٹو ڈیٹ، سارے گریجویٹ، سارے کے سارے پرائے ہیں، آخری وقت میں کام آنے والا ایک بھی نہیں۔ اسی وقت میں آواز آئے گی اقرا کتابک، اور میرے قرآن والوں، میرے کلام کے وارثوں اور مبارک ہو لوگوں، تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا، اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا، اور تم نے اس کی غیرت کھائی، تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی، میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے، میرے قرآن کی تم نے توہین نہ کی، میرے کلام کی عزت کو بچایا۔ اقرا کتابک، جا آج اپنی کتاب کو یعنی میرے کلام کو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، والناس تک پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ لگا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک ساری جنت تیری۔ بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی،
इससे प्यार किया करो, इससे मोहब्बत किया करो। जो चीज जरा आम हो जाए उसकी कदर नहीं होती दिल में। पानी आम है, दरियाओं में, समंदरों में, नदियों में, नालों में, कुओं में, चश्मों में, जगह जगह पानी है, उसकी कोई कदर नहीं। मगर खुदा की कसम, जो प्यासा मर रहा है उससे पूछो पानी की कीमत। जिसे मरते वक्त पानी की चुल्लू नसीब नहीं, उससे जाके पूछो पानी की क्या कीमत है। इसलिए फरमाया इल्ला आतदना लिज़्ज़ालिमीन आक़बिहिम सुरादिक़ुहा। तुमने जहन्नुम की तैयारी की, रात को जहन्नुम की तैयारी, जिनको जहन्नुम की तैयारी, तुमने अंगारों की तैयारी की, तुमने अज़ाब इलाही की तैयारी की, तुमने कहरे खुदाबंदी की तैयारी की। फिर आओ व यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह। ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी, इतना सख्त किस्म का गर्म पानी कुरान करीम में आता है। जब उसको पिलाया जाएगा अतड़ियां मुंह की बल बाहर आ जाएंगी। ये जो मैंने कुरान करीम की आयतें तिलावत की हैं, मफहूम और है। दुनिया में रह करके थानेदार का बुलावा आ गया तो पसीने आ गए, सिविल जज का बुलावा आ गया तो घबराहट पैदा हो गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बुलावा आ गया तो जान निकलने लगी। और तुमने कभी सोचा भी है दरबार इलाही से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, खुदा का बुलावा, खुदा के दरवाजे की सदा और आवाज। लेकिन लोग दुकान से नहीं उठते, कंजरियों के गाने बंद नहीं करते। खुदा बुलाए परवाह कोई नहीं, थानेदार बुलाए पसीने आ जाए। खुदा पर ईमान नहीं, खुदा पर यकीन नहीं, कब्र पे यकीन नहीं, जहन्नुम पे यकीन नहीं, कयामत पे यकीन नहीं। अगर यकीन हो कोई मर्द औरत नमाज कज़ा कर सकता है। जितनी जितनी नमाज जिम्मे थी 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से कभी किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। 1,29,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन की जमात ने, एक सहाबी ने भी कभी नमाज कज़ा नहीं की। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह यारियों वाले पीर ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। अहले बैत ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। तो अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों में फरमाते हैं जब दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, अदालत खुदाबंदी लगकर सारी कायनात का हिसाब किताब खत्म। अल्लाह पाक जल्ले शानहू जन्नतियों को फरमाएंगे कि तुमने सर्दियों में उठ उठ कर वुजू किए, तुम बिस्तर छोड़कर मस्जिद को गए, तुम मेहमानों को छोड़कर मस्जिद गए, तुमने बुरे लफ्ज सुन लिए पर मेरे दरबार की हाजिरी को पूरा किया, बीवी बच्चों की परवाह न की, मेरे दरवाजे की गुलामी हमेशा की। ओ जन्नतियों आओ जरा थोड़ी सी देर तुम्हें तफरी कराई जाए, आओ तुम्हें जहन्नुम वालों का हाल दिखाएं, देखो नाफरमानों का हाल, बदबख्तों का हाल देखो, मेरे कुरान ठुकराने वालों का हाल देखो, मेरी अल्लाहु अकबर पे यकीन ना करने वालों का हाल देखो। जन्नती आ गए, खिड़की खोल दी जाएगी दरमियान में। जन्नती लोग जब उनको देखेंगे सड़ता हुआ, जलता हुआ, तबाह होता हुआ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जहन्नुम में जल जल कर, सूज सूज कर, फूल फूल कर एक एक आदमी का बदन 3 मील लंबा, 3 मील चौड़ा हो जाएगा। मैं कसम खाता हूं कि हमें यकीन नहीं है, और यकीन और नमाज कज़ा हो जाए, इतना बड़ा दर्दनाक आज़ाब मिलने वाला हो और नमाज चली जाए। जन्नती लोगों ने जब उनका बुरा हाल देखा,
پینے کے لیے پیپ مل رہی ہے, راگ مل رہی ہے, لہو مل رہا ہے پینے کے لیے. سارا جہنم تباہ ہو رہا ہے, سارے لوگ تباہ ہو رہے ہیں. پہچان ہو گئی, یہ سالہ ہے, یہ بہنوئی ہے, یہ چچا جان ہے, یہ بھائی جان ہے, یہ ہمشیرہ صاحبہ ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بیٹا ہے, یہ فلاں رشتہ دار ہے. سب کو پہچان لیں گے جنتی لوگ, اور پہچان کر کہیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ سوال کریں گے دوزخیوں سے, اور جہنمیوں, اور دوزخ میں سڑنے والوں, اور جہنم میں جل جل کر کولے بننے والوں, اور ایک ایک آدمی کا بدن اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا. اور دوزخیوں عن المجرمین, تم نے ایسا کیا ظلم کیا تھا, ایسے کیا جرم کیے تھے, کیا قہر کمایا تھا جو اتنا بڑا عذاب تم نے خریدا. اس تباہی میں پڑے ہو, تم کیا کرتے رہے دنیا میں. ما سلککم فی سقر, جلا جلا کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیا, تم تباہ ہو گئے. کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین, جنتی لوگ کہتے ہیں او ظالموں, او بھائی جان, او چچا جان, او مامو جان, ایسی کیا بدعمالی کی, ایسی کیا بد کرداری کی, ایسا کیا ظلم کیا جو یہ برا حال بنا ہوا ہے. پینے کے لیے پانی نہیں, لاکھوں برس گزر گئے پانی پانی کرتے کرتے. قرآن کریم کے 18ویں سپارے میں موجود ہے, جہنمی لوگ رویں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. بد نصیبی نے ہمیں گھیرا, بدبختی نے ہمیں مارا, مقدروں نے ہمیں مارا, ہم گمراہی میں مر گئے, گمراہی میں پھنس گئے, برادری کی رسموں نے پھنسا لیا, خاندان نے پھنسا لیا. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے پروردگار کرم فرما, رحم کا معاملہ فرما, بندہ نوازی فرما. تفسیریں اٹھا کر کے دیکھو, مفسرین نے لکھا اس آیت کے تحت یہ آیت دوزخی لوگ لاکھوں برس تک پڑھیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے. پھر آگے سے یہ نہیں, اگلی آیت میں تو قرآن کی ہے کہ چلو یار تم رو رہے ہو مدتوں سے, اب تو تمہیں معاف کیا جاتا ہے. اتنی مدت ہزاروں لاکھوں برس چیخو پکار کرنے کے بعد بھی آواز آتی ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. خبردار بکواس نہ کرو, دفع ہو جاؤ, چخیتھیو, کلام نہ کرو. وہ رحم کا وقت چلا گیا, وہ کرم کا وقت چلا گیا. ظالموں, تم نے میرے قرآن پہ یقین نہ کیا, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہ کیا, اور کالی کملی والے کی زبان پہ تجھے یقین نہ آیا. کمیلے آج رو رہا, چخے تھی تیری کوئی گال نہیں سنی وینڈی. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, کلام نہ کرو, جاؤ یہاں سے. جنتی لوگ سوال کرتے ہیں, رشتہ داروں کو پہچان پہچان کی جنتیوں کو رونا آ گیا. اور تم کیا کرتے رہے, کپڑے بڑے اچھے پہنا کرتے تھے, گھر تمہارا بڑا اچھا تھا, کھانا پینا بڑا اچھا تھا, کاروبار بڑا اچھا تھا, اور یہ تو بتاؤ ہوا کیا. عن المجرمین, کیا ایسا جرم کیا تھا تم نے. تم تو اپنے زمانے کے افسر تھے, تم تو ڈاکٹر تھے, تم تو بڑے بڑے وزیر تھے, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے امیر لوگ تھے. یتساءلون عن المجرمین,
کیا تم نے؟ کیا قہر کمایا، کیا غضب کمایا خدا کا تم نے؟ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کوئی جواب نہیں، دوزخی خود بولیں گے، جہنمی خود بولیں گے، رشتہ دار خود بولیں گے، پہچاننے والوں کو جواب خود دیں گے۔ قالو کہنے لگے لم نک من المصلین، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا قہر، سب سے پہلا ظلم ہم نے یہ کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں۔ قالوا کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم سوئے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم کنجری بدکار بدماش عورتوں کے گانے سنتے رہتے تھے۔ آج لوگ اذان سن کر گانے بند نہیں کرتے، اذان سن کر جوا کھیلنا نہیں ہٹتے، اذان سن کر شراب پینا بند نہیں کرتے، اذان سن کر چرس پینا بند نہیں کرتے، اذان سن کر جھوٹ بولنا بند نہیں کرتے، اذان سن کر دکان کون چھوڑے؟ جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں پہلا جرم، پہلی خطا، پہلا گناہ، سب سے پہلا ظلم، سب سے پہلا قہر ہم نے یہ کمایا، لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم۔ حاجی نماز نہیں پڑھتے، قرآن حفظ کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ قرآن مجید یاد کر لیں، قرآن کریم پڑھ لیں، پھر اس پر عمل نہ کریں، اس کے خلاف چلیں، اللہ کے قرآن کو بدنام کریں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان کو اس حال میں لایا جائے گا، دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، منہ میں آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والوں اسے نہ بھلاؤ، قرآن کو کنڈ نہ کرو، قرآن کو پیٹھ نہ کرو، قرآن کو بدنام نہ کرو۔ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اقرار کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پرواہ نہیں کرتے، صبح نہیں اٹھتے تھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو بکواس کرنے بیٹھتے تھے، وی سی آر پہ جو بیٹھتے تھے، ٹیلی ویژن پہ جو بیٹھتے تھے، کون صبح کی نماز پڑھے؟ اور نوجوانوں آج تم کہتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، قیامت میں اللہ اگر جنت نہیں دے گا جہنم میں پھینک دے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی خدا تمہارا محتاج ہے؟ ساری دنیا نماز کو ترک کر دے، ایک بھی مسجد میں نہ آئے، خدا کے دین کا کیا بگڑتا ہے؟ اپنی بربادی کر رہے ہو، اپنی بربادی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بے نماز کی قیامت کے دن بے نماز کو قبر میں رکھ کر ابھی گھر والے واپس گھر نہیں پہنچتے کہ زمین اس قدر دباتی ہے دونوں طرف سے، کھبی پسلی سجی طرف اور سجی پسلی کھبی طرف نکل جاتی ہے، زمین اس قدر دباتی ہے دور سے۔ آج عورتیں نماز کی پرواہ نہیں کرتی، کہیں کہیں حج کرنے کے بعد پرواہ نہیں کرتی، لوگ کہیں کہیں حج کرنے کے بعد نماز کی پرواہ نہیں کرتے، شرم نہیں آتی۔ کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم خود بتاتے ہیں، ولم نک نطعم المسکین، ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو روٹی کا ٹکڑا بھی نہ دیا۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں سے مسافر کھانا بھی کھا جاتے ہیں، پانی بھی پی جاتے ہیں، لسی بھی پی جاتے ہیں، روٹی بھی کھا جاتے ہیں، پیسہ دلہ بھی لے جاتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے گھر ہیں ان کے گھر سے کبھی کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج اور غریب کو، کسی طالب علم کو کبھی ایک روٹی ملی ہی نہیں، وہ اپنے ہی جوگے، صرف اپنے جوگے۔
اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے کھاتے برابر کر دیتا ہے. وہ اپنی جان میں ہوشیار بنے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ کبھی سیر آٹا نہیں دیں گے. نہ دو. کسی غریب کو اگر تم سیر آٹا نہیں دو گے تو 100 روپے ڈاکٹر کو دو گے نہیں, 500 روپے تھانے دار کو دو گے, آخر دو گے تو صحیح نا. مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی جتنے ہم داخل کیا کرتے تھے. ایک طالب علم بیچارہ کہیں بڑی دور سے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مدرسے میں داخل کرو. تو ہم نے کہا ہم جتنے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اتنے ہمارے پاس داخل ہو چکے ہیں, اب گنجائش نہیں. اب وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا, واپس جاؤں, مجھے داخلہ نہیں ملتا. ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا, اس نے کہا بھی کیوں رو رہا ہے؟ کہ جی میں کانپور سے اتنی دور سے تعلیم کے لیے آیا تھا, داخلہ نہیں ملا. وہ کہنے لگا میری اماں فوت ہو گئی ہے, 40 دن میں نے اللہ کے نام پہ اس کے نام کی روٹی دینی ہے, 40 دن تو میرے یہاں کھا پھر دیکھی جائے گی. جب ان کے یہاں بھی دن 1-2 باقی رہ گیا, وہ پھر دعا مانگتا ہوا سنا کہ یا اللہ وہ تو دن قریب آئے. طالب علموں نے مولانا تھانوی کو بتا دیا کہ ایسے دعا مانگتا ہے کسی نہ کسی کا نمبر لگ جائے گا. نہ کیسے دعا نہ مانگے جب تمہیں خدا نے سارے سے توفیق ہی نہیں دی. 57 میں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم جو کچہری روڈ پہ ہے پرانا مدرسہ, میں وہاں پڑھتا تھا. تو دریاؤں میں بڑی طغیانی آئی تھی اس سال. رات کا وقت ہے, گرمی کا موسم ہے, فرش پہ نیچے گرم گرم فرش پہ, مسجد کے فرش پہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں. وہ کوٹلے تولے خاں میں ادھر پرے کو بڑے موٹے موٹے حاجی امیر لوگ رہتے ہیں نا, وہ چمڑوں والے بڑے چلتے ہیں, سانس نہیں آتا, بہت موٹے ہیں. تو اب مدرسے میں رات کو آئے, طالب علموں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھائے. اور مجھے بھی ایک نے اٹھایا. میں نے کہا آسان ہو گئی کہ نہیں. پھر میں نے کہا کیوں اٹھاتا ہے؟ کہتا دریا چناب ٹوٹ گیا, اٹھو قرآن پڑھو, ملتان بچانا ہے, قرآن پڑھو. میں بازو چھڑا کے لمبا پڑ گیا. میں نے کہا واہ بچو تم پڑھے ہم, واہ بھائی واہ. تم نے پہلے تو کبھی کسی طالب علم کو میں نے کہا لسی کا گلاس بھی نہیں دیا, آج اٹھانے آ گئے پڑھو قرآن. کام کرتا ہے جب تک سر میں ڈنڈا نہ لگے. اللہ کے نام پہ بڑا مشکل ہے دینا. اولاد پہ خرچ ہو جائے گا, بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گا, رشتہ داروں پہ خرچ ہو جائے گا, ناک کے لیے خرچ ہو جائے گا. تو جہنمی لوگ اقرار کر رہے ہیں. میں مانگتا نہیں کچھ, کبھی تم سوچ رہے ہو کہ آج تو ایسی بات کر رہا ہے مطالبہ کرے گا, نہیں, بلکہ خود اقرار کرتے ہیں دوزخی لوگ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم نے کبھی کسی غریب کو, کسی محتاج کو اللہ کے نام پر کچھ دیا کوئی نہیں. تیسرا گناہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, خود اقرار کرتے ہیں ہم تو دین کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرتے تھے. ہمیں قبر پہ یقین نہ تھا, ہمیں حشر پہ یقین نہ تھا, ہمیں عدالت خداوندی پہ یقین نہ تھا. سچ پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, خود قرآن میں اقرار کرتے ہیں اور جنتیوں اور دون جنت میں رہنے والوں, ہم نے بھی تمہیں پہچان لیا. کوئی چچا ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بھتیجا ہے, کوئی بھانجا ہے, کوئی رشتہ دار ہے. اور جنتیوں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, سچ پوچھو جو عذاب بھگت رہے ہیں دوزخ والا, کبھی اس پہ بھی یقین نہ آیا. ہمارا تو دل کہتا تھا مولوی ایسے بکواس کرتے ہیں, یہ کون سے قبر میں سے واپس آئے ہیں, کوئی جھوٹ بولتا, ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا. نہ قبر پہ یقین تھا, نہ جہنم پہ یقین تھا, نہ اللہ کی عدالت پہ یقین تھا, نہ جنت پہ یقین تھا. ہمیں تو تھا ہی نہیں, سارا کچھ ہم نے دنیا ہی میں سمجھا ہوا تھا. اور جنتی کہنے لگے اب کیا حال ہے؟ کہنے لگے حتی اتانا الیقین, اب تو جتنا ہمیں یقین ہے اتنا تمہیں بھی نہیں ہوگا. اب تو بڑا یقین ہے, لیکن اب رونے سے کیا بنتا ہے؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت, اب رونے سے کیا بنے؟ اب اقرار اور یقین سے بنتا کچھ نہیں.
عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس نماز کو ہم ہلکا کام سمجھتے ہیں، آگے پیچھے کا کام سمجھتے ہیں، وہ اتنا نازک ترین کام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کو اللہ کی عدالت میں سور کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ یہ دنیا والا خنزیر بھی وہاں موجود ہوگا، مگر اس کو حکم ہوگا کنت ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ ادھر مٹی بن رہے ہوں گے، ادھر کہیں گے الہی ہم تو مٹی بن رہے ہیں، یہ ہماری شکلوں والے کون کھڑے ہیں، یہ ہماری صورت والے کون آ گئے؟ جواب ملے گا تمہیں تو میں نے خنزیر بنایا تھا، یہ بے نماز ہو کر خنزیر بن گئے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ ان کو یقین نہ آیا۔ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے میرے نور کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک ایک نور چمکائیں گے، ایک تجلی ڈالیں گے، ساری دنیا سجدے میں گر پڑے گی، ساری دنیا اللہ کے نور کو دیکھ کر، تجلیات خداوندی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گی، مگر بے نماز بھی جھکنا چاہیں گے، ہم بھی سجدے میں گر پڑیں۔ آواز آتی ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی جھک جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے، الگ پہچان ہو جائے گی۔ یہ ہے خداوند کریم کے قانون کے باغی، یہ ہے پنج وقتہ نماز اور اذان کے باغی۔ کوئی ایک جگہ حکم چھوڑی ہے، جا بجا قرآن کریم بھرا پڑا ہے، پھر اس کو صحیح پڑھنا، پھر اس کے لیے سیکھنا، پھر اس کے لیے کوشش کرنا، وضو صحیح کرنا، نماز کے ارکان کو صحیح ادا کرنا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ نماز کے اندر جان پڑے، نماز کے اندر روح پیدا ہو، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو۔ ہر چیز کے اندر ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لطف ہے، ایک اس کے اندر کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک مزہ ہے۔ جب تک وہ نہ آئے پھر نماز کائے کی؟ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں، ولی نہیں ولیوں کے سردار ہیں۔ مجدد صاحب کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرید نے پوچھا حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت نے بھی جواب نہیں دیا۔ ایک مولانا عبد الواحد صاحب تھے لاہور کے، انہوں نے جواب دیا بھائی جنت میں نماز نہیں، جنت میں نماز کی جزا ملے گی، نماز کا بدلہ ملے گا، نماز کا انعام ملے گا۔ ایک مرید نے سوال کیا، دوسرے مرید نے جواب دے دیا۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا ذرا توجہ کرو، فرمایا اس ولیوں کے ولی نے کہ بھئی جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ مجھے اگر اللہ نے اختیار دیا اور مجھ سے پوچھا اجازت ملی، میں تو وہاں بھی نماز ہی پڑھتا رہوں گا، اپنے رب کے در پہ سجدے کرتا ہی رہوں گا۔ ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ جنت میں روزہ نہیں، نماز نہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ جائے گی بابا۔ ہاں مگر جن کو پڑ گئی نا چکھی، جن کو لذت پڑ گئی، جن کو مزہ پڑ گیا، وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو وہ اس پہ تھوکتے بھی نہیں۔ ایک ایک اللہ والا ایسا دنیا میں آیا، ایک سجدہ نہ کر 1 کروڑ روپیہ لے لے، وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ، ساری دنیا کے سونے پہ، ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات پہ میں تھوکنا گوارا کروں گا، اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہنے سننے کی بات نہیں، یہ چکھنے کی بات ہے۔ جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو پتہ چلتا ہے۔ اور مجنوں سے بادشاہ نے کہا، مجنوں سے، وہ کہنے لگا بدبخت اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا، یہ تو بالکل کالی، شکل بھی اچھی نہیں، تو مرتا ہی پھرتا رات دن۔ ہائے ہائے، مجنوں نے کیا بات کہی،
مجنو کہنے لگا گفت خاموش کیوں تو مجنو نیستی، گفت خاموش کیوں تو مجنو نیستی، چشم من را بردگر را نیستی۔ بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا لیلا کو میری آنکھ سے دیکھ، پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے، میری آنکھ سے دیکھ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو آگے سے نکل گیا، سلام پھیر کے اس نے کہا شرم نہیں آئی، بڑا بدتمیز ہے تو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا۔ مجنو کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، دوبارہ نماز لوٹا جا کے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا، رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیسے دیکھ لیا؟ چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج ہمارے پلے پڑ کیا رہا ہے؟ رات دن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ اللہ کا سنتے ہیں، چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، لیکن پرنالہ وہیں پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا۔ اس سے کیا بنے گا؟ قرآن کہتا فما لہم عن التذکرۃ معرضین کأن لہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے چنڈھاڑتے گدھے کی آواز بن جائے گی۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں؟ مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں، لاکھوں مسجد بن رہی ہے، نمازی ہے نہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی، ایک ایک نماز کی اتنی پہرہ داری کی، اتنی حفاظت کی، اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی۔ جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، کفار سے مقابلہ ہے، صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں، اور وہاں سے ایک قوم آئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، پھر اور چلے گئے، پھر اور آ گئے، سینہ پلٹ گیا، تلواریں چل گئی، گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں، میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں۔ کیسی ان کی نماز تھی، کیسی ان کی اللہ اللہ تھی، کس قدر ان کی نماز میں روح تھی، کس قدر ان کی نماز میں جان تھی، اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی دنیا ان کی۔ اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار طبقہ بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا افسوس لگتا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ۔ نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ نماز آدمی کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں نا، رکوع میں مل گئے رکعت مل گئی، پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی، دیر سے شامل ہو گئے رکعت مل گئی، اتحیات میں شامل ہو گئے جماعت سمجھو مل گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر اولیٰ جب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن جماعت سے رہ گئے تو اپنی نماز کو جو قضا بھی نہیں ہوئی تھی 27 دفعہ پڑھی، اسے لوٹا لوٹا کر 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھا۔ جب 27 مرتبہ پڑھ چکے تو غیب سے آواز آئی کہ وہ فرشتوں کی آمین تو لاؤ، وہ فرشتوں والی اللہ اکبر تو لاؤ، وہ جو فرشتوں نے تمہاری ساتھ اللہ اکبر کہی تھی وہ کہاں سے آئے گی؟
खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों को नमाज के लिए कहते फिरते हैं। यानी कोई थाने में की तरफ बुलाता है, कोई तहसील की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई कचहरी की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई सोने की तरफ बुला रहा है, कोई चांदी की तरफ बुला रहा है, कोई खेत की तरफ बुलाता है और कोई कहीं बुलाता है। खुदा की कसम ये तबलीग वाले कितने खुश नसीब लोग हैं, ये अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है अगर तेरी कोशिश और तेरी मेहनत से एक आदमी नमाजी बन गया, बहुत मुमकिन है कि तेरी निजात के लिए काफी हो जाए। एक आदमी तेरी मेहनत से, तेरी लगन से, तेरे सोजो गुदार से, तेरे पैसा खर्च करने से एक आदमी अगर सही मानों में सजदा करने वाला बन गया, बहुत मुमकिन है कि रब ताला इसी पर तेरी निजात फरमा दे। फिर एक चलता फिरता मदरसा, जिसने अपनी नमाज सही करनी हो वो घर रह के नहीं होगी। इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ, जनाजे की दुआएं भी सिखाएंगे, नमाज भी सही करा देंगे, दुरूद पाक भी सही करा देंगे, जनाजे की दुआएं भी सही हो जाएंगी। इंशाअल्लाह दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, दो जहान में अच्छी तरह से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे जब इन लोगों के साथ चलकर दीन के लिए मेहनत होगी। हमारे यहां ये चीज बेकदरी है। वो एक आदमी की मिसाल के तौर पर एक बात सुनाऊं। एक आदमी था, उसने कहीं तबलीग वालों का बयान सुना, चिल्ला लिखवाया, तो घर बीवी से आके कहने लगा मैं तो कल चिल्ले पे जा रहा हूं, चिल्ले के लिए निकल रहा हूं कल मैं तो। गुस्से में आई बीवी, कहने लगी मुझे भी कल जहर दे के जाना और इन बच्चों को भी जहर दे के मार के जाना। तुम एक चिल्ले पे क्यों जाओ, तुम सदा वहीं रहो, हमें मार जाओ, हम कहां से खाएं, क्या होगा, ये होगा। तूफान मचा दिया बीवी ने। वो आदमी था सियाना, फिर मस्जिद में गया और कुछ देर के बाद फिर आ गया और कहने लगा कमली तू शोर कर रही है, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, वो यूं कहता है कि अगर तू एक चिल्ला लगा दे मैं तुझे सऊदिया का वीजा दिलवा दूंगा, सऊदी अरब का तुझे वीजा दिलवा दूंगा, खूब कमाई होगी, शर्त ये पहले चिल्ला लगा। जब बीवी को ये बात बताई ना उसने, कहने लगे अल्लाह मालिक है, मेरा भी बच्चों का भी, मेरा जेवर भी बेचना है तो बेच ले, जरूर चला जा और पीछे का फिक्र ना करियो, इसी वक्त जा, कल नहीं आज ही चला जा, सऊदिया का वीजा जरूर ले ले। अल्लाह के नाम पर चिल्ला लगाना था तो जहर मांग रही थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी, और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, नो कहा मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूं। अंदाजा लगाया कहां हम लोगों का दिमाग है। औरतों की भी सोच देखो, मर्दों की भी सोच देखो। किसी से रिश्ता मांगो ना, ओ लड़का लायक नहीं है, काम का नहीं है, और किसी से रिश्ता करो हमारा लड़का लेबिया में है, सऊदिया में है, अगले साल आने वाला है। लगा जी बिल्कुल, चाहे 10 साल में आ जाए लड़की तुम्हारी हो गई, चना भी आए लड़की तुम्हारी हो गई। पैसे का ज़ैन, दौलत का ज़ैन, कहां कब्रों में लेके जाएंगे इस दौलत को। इसी को मजदूब कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और 4 दिल की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, मैं यूं करके आया। कितनी बड़ी वो कश्ती थी, सारी की सारी पखाना गंद कर करके भर दी, ऊपर कानों तक भर दी। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी, फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम अगर इन्हीं से साफ ना कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। आप घबराए ना, औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो, नबी की वो है ना जो यूं कहता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा
रिवाज और रस्म के बारे में और शिरकिया बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं। नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शान ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया, पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी कि अब तो भर गई, अब तो जाने दो। किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के? उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये। उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, वो खाली खुजली हट गई, खारी चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम, वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। पड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। तो खुदा क्या हुआ? यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे, और जो पीले उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों मेरे नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हो? कि जी हाँ। कि फिर मानते हो ना मेरी खुदाई को? देख लो, इन्हीं से साफ करा दी कि नहीं? यानी गू खाना मंजूर कर लिया, नबी की बात ना मानी, पैगंबर की बात ना मानी, अल्लाह के जलीलुल कदर नबूवत के ताज वाले की बात ना मानी। आ गया वो वक्त जब अल्लाह पाक जल्ले शान ने अजाब भेजने का वक्त मुकर्रर कर रखा था, और फिर भी बात नहीं आए, छेड़खानी करते थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों भाई? वो तू कह रहा था अजाब आएगा, कब आएगा वो अजाब? जिधर से गुजरते नूह अलैहिस्सलाम लोग छेड़खानी करते हैं, तू कहता था अजाब आएगा, अजाब आएगा, अब तक तो आया नहीं। इंतजार करते करते हमारे सौभाग्यवान लोग हो गए, वो आएगा कब? अल्लाह का पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम रोते रोते गुजर जाते, अल्लाह के कहर को दावत ना दो, पनाह मांगो, तौबा करो। उन्होंने कहा जा जा जाके ले अजाब जो सलाता, हम नहीं डरते। औरतें छेड़खानी करती थी, मर्द करते थे। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम तंदूर पे रोटियां पकवाने के लिए गए, बूढ़ी रोटियां पकाया करती थी, रोटी भी पकाती जाती है, वो भी बात ना आई। कहने लगी बेटा नूह, शक्ल भी तेरी अच्छी, सूरत भी अच्छी, आदत भी अच्छी, बड़ा शरीफ मालूम होता है, लेकिन तुझे झूठ बोल के क्या मिला? तूने झूठ क्यों बोला? उन्होंने कहा अम्मा मैंने क्या झूठ बोला? कि तू कहता था अजाब आएगा। ज़हनियत देखो, तू कहता था अजाब आएगा, वो आया तो है नहीं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया माई अल्लाह से पनाह मांग, अल्लाह की अजाब से पनाह मांग, वो इस पे कादिर है, वो इस पे भी कुदरत रखता है। तेरे इस तंदूर में से पानी उबल पड़े, वो इतनी भी ताकत रखता है। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने वहां से पीठ फेरी और चले ही थे
کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا۔ میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سلام میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرے بیٹے غلط خیال تیرا، پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب غوطے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے، اور اندازہ تو لگاؤ جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا، معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی
او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا. یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جانا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا. میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے. یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں. ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. آواز آتی ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک. یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے. یہ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا. میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے. آواز آئی نو زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہے، تیرے عمل اور ہے. یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا. میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے. تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا. اللہ پاک نے فرمایا او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا. ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے. آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی. قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا. اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے. فوراً اللہ کا نبی ڈرا. پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین. میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا. تیرا
تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے دے۔ یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے۔ یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے۔ یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے، اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی، خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو۔ بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی، نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا۔ تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں گھر سے نکلا میں، اچانک شور کی آواز آئی، میں حرم محترم کی طرف چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا سارا مکہ مارنے والا، ایک کالی کملی والا، مار کھانے والا، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مار رہا ہے، تمام کے تمام مارنے والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو ادھر دھکا دیا، کسی کو ادھر دھکا دیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، بچانے کی کوشش کی، لیکن میرے بچاتے بچاتے، حفاظت کرتے کرتے، روکتے روکتے، ٹوکتے ٹوکتے، منع کرتے کرتے ایک ظالم کو موقع مل گیا، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا، اور کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے وقت چڑھائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا طریقہ کار ہے، جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اس کو مار پڑے گی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی مشکل سے صدیق اکبر نے بچایا، اس ظالم کا کپڑا نکالا، ایک اور ظالم نے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ساری کائنات کے سردار حضرت کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو آواز بھی لگائی اتقتلون رجلا، کیا قتل کرنا چاہتے ہو اس جوان کو جو یوں کہتا ہے یقول ربی اللہ، جو کہتا میرا رب اللہ ہے، پالنہار وہ ہے، مشکل
کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، ہر چیز کو بڑھانے والا وہ ہے، تمام ذرے ذرے کا قطرے قطرے کا پتے پتے کا مالک وہ ہے۔ اس وجہ سے مار پڑ رہی ہے۔ آج بھی جو اللہ کے قرآن کو لے کر اٹھے گا، ابو بکر صدیق کی عظمت کو لے کے اٹھے گا، فاروق اعظم کی عدالت کو لے کے اٹھے گا، عثمان ذی النورین کی سخاوت کو لے کے اٹھے گا، علی مرتضیٰ کی شجاعت کو لے کے اٹھے گا، حسنین کریمین کی شہادت کو لے کے اٹھے گا، سارے صحابہ کرام کی سیاست کو لے کے اٹھے گا، میدان میں گولیاں مار کر شہید کیا جائے گا۔ مقام شہادت اتنا سوکھا نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ کبھی کہیں جلسہ کرتے اور کوئی خبر آ جاتی کہ راستے میں قادیانی کھڑے ہیں، وہ یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، ساری سن کر فرمایا کرتے تھے اور تم نہ ڈرو، میرا کہاں مقدر ہے کہ ختم نبوت پہ مجھے شہادت مل جائے۔ کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں ہوگا، ایسا مقدر ہی نہیں میرا۔ یہ تو وہ مقام ہے جس کے لیے ہمارے اکابر علماء جان کی قربانی، مال کی قربانی، وطن کی قربانی ہمیشہ سے ہی دیتے آئے۔ شاملی کا میدان ہے، حافظ صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے میں گولی مار دی گئی، مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے دیکھا تڑپ رہے ہیں، پوچھا حافظ صاحب کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ شہادت کی تلاش تھی، اللہ نے اسی کا انتظام فرما دیا، رخصت ہو رہا ہوں، کامیاب ہو کر رخصت ہو رہا ہوں۔ پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا چند منٹوں کا مہمان ہوں، ایک احسان کرو، یوں دل چاہتا ہے کہ گود تیری ہو سر میرا ہو، گود تیری ہو سر میرا ہو، زبان تیری ہو قرآن اللہ کا ہو، سنتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں، پڑھتا ہوا بھی جاؤں، سنتا ہوا بھی جاؤں۔ اللہ پوچھے گا حافظ صاحب دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا مولا تیرا قرآن لے کے آیا ہوں۔ اور فرمانے لگے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ عورت کے پیچھے دنیا مرتی آئی، دولت کے پیچھے دنیا مرتی آئی، زمینوں کے پیچھے لوگ کتنے قتل ہوتے آئے، اقتدار کے پیچھے، کرسی کے پیچھے کتنے لوگوں کے سر چلے گئے۔ کامیاب ہے وہ آدمی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عزت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ مولانا حق نواز رحمہ اللہ کی شہادت، موت رقبے کا جھگڑا نہیں، زمین کا جھگڑا نہیں، پیسے کا جھگڑا نہیں، لینے دینے کا جھگڑا نہیں، اگر اس سے جھگڑا تھا تو صدیق اکبر کی صداقت کا تھا، فاروق اعظم کی عدالت کا تھا، عثمان ذی النورین کی سخاوت کا تھا، حیدر کرار کی شجاعت کا تھا۔ ذاتی تکرار بھی کوئی نہیں، اور ایک تھوڑا ہی پتہ نہیں کتنے اللہ والے شہید ہو گئے، اور پتہ نہیں۔ پھر ایک بات ہے، یہ جو ہمارے نوجوان یا بزرگ اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ان میں سے پچھتاتا ہوا ایک بھی نہ گیا، پچھتاتا ہوا ایک بھی نہ گیا۔ اس لیے ان کی نگاہ قرآن پہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ ساری قربانی تلاش کر کے شہادت کو لیتے ہیں، اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ پوری کائنات مرنے کے بعد مردہ کہلائے گی، بادشاہ مر جائے مردہ کہلائے گا، وزیر مر جائے مردہ کہلائے گا، ملکہ مر جائے، بیگم مر جائے مردہ کہلائے گا، کوئی چیز کوئی بھی مر جائے مردہ کہلائے گا۔ اور خدا کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں اعلان کر دیا جو میرے نام پہ مرے گا وہ نہ مردہ ہے نہ مردہ کہنے دوں گا۔
हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक शहीदों को बुलाएंगे और बुलाकर फरमाएंगे जाओ मेरी मेहरबानी से जन्नत में चले जाओ। हदीस पाक में आता है शहीद खड़े हैं, आवाज आएगी जाओ जन्नत में चले जाओ, तुम्हारा हुक्म हो गया। लगा अच्छा जी जाते हैं। बेदिल से कैसे खड़े हो? वहां तो बड़ी नियामतें हैं, हो रहे हैं, गिलमान हैं, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, सुर्ख याकूत सब्ज याकूत के महलात हैं, सोने चांदी की ईंटों वाले महलात हैं, मुश्को अंबर जाफरान के गारे के बने हुए, कस्तूरी के गारे वाले महलात बने हुए हैं। जाओ तुम, मां तुम्हारे लिए इस्तकबाल होगा। शहीद खड़े हैं, अल्लाह पाक फरमाएंगे क्या बात है? उन्होंने कहा या अल्लाह अगर हमारे सर देने के बदले में ये जन्नत मिल रही है तो हम तो इस पे राजी नहीं, हम तो इस पे राजी नहीं। तो तुम मांगो क्या मांगते हो? तुम मांगो क्या मांगते हो? अर्ज करेंगे हमें अब भी कुछ मांगने का हक है। फरमाया बहुत कुछ, इसलिए मैंने कुरान में ऐलान कर दिया कि तुम मुर्दे तो हो ही नहीं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून। फरमाया लोगों सिर्फ जुबानों से कहना मैंने बंद नहीं किया, जो मेरे नाम पे सर दे गया, मेरे नाम पे जान दे दी, मेरे नाम पे अपना कीमा बनवा लिया, उसको मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। चलो चलो जुबान से ना कहेंगे, जब कब्र में दफन किया, जब हमने जनाजा पढ़ा, हमने ताजियत भी की, हम चलो जुबान से ना कहेंगे, दिल में तो ख्याल करेंगे मर गया मर गया। फरमाया बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून। और तुम्हें दिलों में गुमान करने की भी इजाजत नहीं, मेरे नाम पे मरने वाले मेरे मेहमान बन जाते हैं। युरज़कून, मैं उनको खाना खिलाता हूं, वो अच्छे भले मेवे खाते रहते हैं। वो मेरे मेहमान बन जाते हैं, मैं उनका मेजबान होता हूं। शहीद खड़े हैं, हम उस जन्नत को लेके क्या करेंगे? हमने होरों के पीछे सर नहीं दिया, हमने गिलमानों के पीछे जान नहीं दी, हमने सोने चांदी के महलात के पीछे जान नहीं दी। चलो फिर तुम मांगो क्या मांगते हो? हदीस पाक में आता है कि शहीद सारे मशवरा करके अर्ज करेंगे इलाही या अल्लाह, जो चीज हमें, जो मजा, जो लुत्फ, जो कैफ, जो सुरूर, जो हलावत, जो मजा तेरे दरबार में तेरे नाम पे जान देने में आया, वो मजा जन्नत में कहां मिलेगा? जन्नत में भी वो मजा कहां जो तेरे नाम पे जान देने में आया? फिर क्या चाहते हो? उन्होंने कहा इलाही अगर हमें भी मांगा मिलता है तो जो लज्जत हमें तेरे नाम पे सर देने में आई, तेरे नाम पे जान देने में आई, तेरे नाम पे गोलियां खाने में जो मजा आया वो जन्नत में भी नहीं होगा। अगर हमसे पूछ कर दिया जाता है तो मौला हम तो ये चाहते हैं कि 100 मरतबा जिंदा कर और 100 मरतबा तौफीक दे, फिर सर आए, फिर तेरे नाम पे कटाए, फिर वो मजा उठाएंगे पहले उठाया था। हम तो ये मांगने आए हैं, हमारी मनसा तो ये है जन्नत वन्नत औरों को दे देना, हमें तो तेरे नाम पे सर कटाने में जो लुत्फ आया, जो मजा आया, जो लज्जत आई, हमें तो वो चाहिए। आखिर ये दुनिया में कितने लोग मर जाते हैं, कितना मुबारक है मौलाना हक नवाज मरहूम जो सहाबा किराम के नामूस के लिए जान दे गया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की अजमत के लिए, नामूस के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत चली आ रही है, कोई नया काम नहीं। बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अल्लाह वाले तड़प तड़प करके गए, या अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा, या अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा।
حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آخری وقت میں ڈاکٹر نصاری مرحوم کی کوٹھی پہ دلی میں ہیں، آخری وقت ہے، رونے لگ گئے۔ بڑے بڑے علماء شاگردوں نے پوچھ لیا حضرت کیوں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میری تمنا پوری نہ ہوئی۔ میری تمنا تھی اللہ کی راہ میں میرا قیمہ بنا دیا جاتا، میری بوٹیاں اڑا دی جاتی، میری جان کے ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن افسوس کر رہا ہوں بستر پہ موت آ رہی ہے۔ کرتے تھے میدان جہاد میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، اور کر کے دکھایا ان حضرات نے، کوئی اتفاق نہیں آئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے میدان میں کھڑے ہو کر گولیاں کھائی، مرزا مظہر جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پہ صحابہ کرام کی عزت کے لیے گولی کھائی۔ کوئی ایک تھوڑی یہ تو پرانا طریقہ چلاتا ہے، جس اللہ والے نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، مولا میں تیری رضا لیتا ہوں، میں اپنا سر تیرے حوالے کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون۔ اللہ پاک اعلان کرتے ہیں او مومنو، او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی غلامی کرنے والوں، آؤ کاروبار کریں گے، رضا میری تم لے لو، اپنی جان مال میرے حوالے کر دو۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کون ہے میری رضا خریدنے والا، میری خوشی خریدنے والا، میری محبت کو خریدنے والا؟ جان مال میرے حوالے کرو، میں اپنی رضا اپنی خوشی ان کے حوالے کر دیتا ہوں، جنت ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ بڑے بڑے بہادر لوگ آئے اس دنیا میں، بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ انگریزوں نے پکڑا ہے دلی سے، رنگون لے گئے پکڑ کر بند کر دیا۔ اچھا خاصا وقت گزرنے کے بعد اطلاع دی گئی کہ آج انگریز حکومت نے تمہاری دعوت کی ہے، کھول کر لے آئے، میزوں پہ کھانا کیا لگا دیا، سرپوش اوپر رکھے ہوئے تھے، ایک سرپوش اٹھا کر دیکھا بڑے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا، دوسرا سرپوش اٹھا کے دیکھا اس سے چھوٹے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا، 12 بیٹے تھے، 12 پلیٹوں میں اوپر سے ڈھک کر سارے کے ساری اولاد کے سر رکھے ہوئے تھے، باپ کے سامنے کر دیے۔ غش کھا کر نہ گرا، بے ہوش نہ ہوا، دیواروں میں ٹکرے نہ ماری، چیخیں نہ ماری، سجدے میں گر پڑا اور سجدہ شکر ادا کیا مولا، اور کہنے لگا میرے بیٹو آج تم نے باپ کا دل ٹھنڈا کر دیا، آج تم نے باپ کا جگر ٹھنڈا کر دیا، آج تم نے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ میں ڈرتا تھا میرے باپ انگریز کے سامنے یہ جھک نہ جائے، تسلی ہو گئی کہ تم نے میری زندگی میں یہ تسلی کر دی کہ یہ سر کٹ سکتے ہیں مگر ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کی آبرو کے پیچھے کون سا مسلمان ہے جو اپنی جان نہیں دیا چاہتا؟ اتنی بات کافی کے دل میں آ جائے، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ اور میرے پروردگار تو اپنے فرشتوں سے پوچھ لے، تجھے بھی معلوم ہے میں تو تیرے نام پہ سر کٹا کے آیا، تیرے صحابہ کے نبی کے دیوانوں کے پیچھے مرتا ہوا آیا، اور کیا چاہیے؟
باقی اور کیا ہونا جانا ہے. 40-42 سال ہو گئے ہمیں تو یوں ہی دیکھتے ہوئے. پانی مہنگا ہوتا جا رہا ہے, خون سستا ہوتا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھو, یہ جتنی بھی موت کوئی مولویوں کو ہلاک نہیں ہو رہی. تم سب کے سب کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ تمہارا معاملہ کیا بننے والا ہے. تم جو ہر معاملے میں اور ہر میدان میں پیسے کھا کر ووٹ دینے کے عادی بنے ہوئے ہو, آگے وہ قیمت بھی تو تم سے وصول کرنی ہے نا. سارا جہان آج اس طریقے سے گڑبڑ میں آ گیا کہ نہ ایمان کا پتہ, نہ یقین کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسی طرح قربانیاں دی, چمڑے اجڑ گئے, قربانیاں دے دے کر اولاد ذبح ہو گئی. اپنی آنکھوں کے سامنے نیزے کی نوک پہ اپنے معصوم بچوں کو لٹکا ہوا دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کا حال دیکھا. آج تمہیں کرنے کی توفیق نہیں, قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں, دیدار کے قرآن کی توفیق نہیں, رات دن گانے بجانے میں مشغول ہو. قیامت کا دن ہوگا, ہزاروں لوگ آئیں گے, اللہ میاں پوچھیں گے دنیا سے کیا لایا. کئی لوگ کہیں گے الہی کچھ نہیں لایا, کچھ نہیں لایا, اتنی بات لایا ہوں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے پیچھے میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی. زندہ ہونے کے مسئلے کے بڑے ثبوت ملے ہیں. 4-5 سال ہو گئے مدینہ پاک میں, اللہ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. محلے کا محلہ سعودی حکومت نے خریدا, اس کی کھدائی کی, مسجد نبوی میں شامل کرنے کے لیے جگہ کی تنگی ہے اور وسیع ہونی چاہیے. کھدائی کرتے کرتے ایک قبر نکل آئی. اس قبر والے کے پیر پہ کھودنے والا آلہ وہ چیز تھوڑی سی لگ گئی. دنیا نے دیکھا 1400 سال کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مرنے والے کو کسی کے ذرا سی خراش لگ گئی, تازہ لہو بہنے لگا. تازہ لہو بہنے لگا. تحقیق کرنے سے پتا چلا اندر سے قبر میں سے کوئی چیز ملی کہ یہ مالک بن سنائی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. 1450 سال کے بعد بھی, 1400 کچھ سالوں کے بعد بھی نہ کھال گلی, نہ ہڈیاں گلی, نہ پیٹ پھٹا, نہ بدبو آئی. جب صحابی کی میت کو باہر نکالا, اہل مدینہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی زیارت کر لی. کوئی چیز نہیں بگڑی. اس لیے قرآن زندہ ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون. اللہ میاں نے قرآن میں ایک اور بڑی عجیب چیز فرمائی کہ شہید تم سے تو الگ ہو گئے, تم ان کو ٹیلی فون پہ بات نہیں کر سکتے, وائرلیس پہ بات نہیں کر سکتے, ٹیلیکس نہیں بھیج سکتے, خط و خطابت نہیں کر سکتے, تم ان سے پوچھ نہیں سکتے کس حال میں ہو. اللہ پاک نے فرمایا ان کو میرے نام پہ شہید ہوئے, میں نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. آؤ میں ہی اپنی وائرلیس کے ذریعے تمہیں خبر دیتا ہوں کہ وہ تمہیں بھی پیغام دے رہی ہیں کہ بسترے کی موت کوئی موت نہیں, زمین کے پیچھے مرنا کوئی موت نہیں, حکومت کے پیچھے مرنا کوئی موت نہیں, عدالت اور کرسی کے پیچھے مرنا کوئی موت نہیں, بلکہ وہ تمہیں یہ پیغام دے رہی ہیں. فریحین, ہم بڑے خوش ہیں, اگر تم بھی یوں خوش ہونا چاہتے ہو. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہمارے پیچھے آنے والوں نیت بھی کرو, نو شہادت کی نیت کرو, دعا بھی اللہ سے ہر وقت شہادت کی مانگو.
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، اتنا بڑا صحابی، سارے صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، لیکن فرماتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، در تیرا ہو، سر میرا ہو، دروازہ تیرا ہو، میری جان کا قیمہ میں تیرے دروازے پہ اپنی جان نہیں، میں اپنی بوٹیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ تو مانگ کے لیتے ہیں، پسند کر کے مانگتے ہیں، تیرے نام پہ میری موت آ جائے اور کیا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا پیغام بھی پہنچا دیا کہ انہوں نے تمہیں بھی پیغام دیا ہے کہ آؤ عورتوں کے پیچھے نہ مرو، جائیدادوں کے پیچھے نہ مرو، اس بدبخت فانی کرسی کے پیچھے نہ مرو، اللہ کے قرآن پہ مرو، اللہ کے نام پہ مرو، نبی کی نبوت پہ مرو، صحابہ کرام کے ناموس پہ مرو۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات کو بھی بڑا دکھ ہوا، مجھے بھی مولانا حق نواز مرحوم کا بڑا دکھ ہوا، مگر کبھی کبھی میرے دل میں یہ خوشی کی انگڑائی آتی ہے، اگروال نوجوان تو تھوڑی سی عمر میں صحابہ کرام کے دروازوں کا دنیا سے خادم بن کے گیا، ناموں سے صحابہ کے پیچھے جان دے کے گیا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں خود سمجھاتا تھا کہ یار اتنی سختی نہ کیا کر، ایسے کام نہ کیا کر، یوں ہے، بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ قاری صاحب جب وقت آئے گا نہ نرمی روکے گی، نہ پولیس روکے گی، نہ قوم روکے گی، جب آئے گا بس تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نام پر نبی کے دیوانوں کی فہرست میں میرا نام آ جائے۔ ہم نے اس کو سچی بات ہے ڈرایا بھی، یرکایا بھی، ایک دن بھی اس جوان کے منہ سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا کہ جو تھوڑا سا ڈر ثابت ہو یا یہ ہو، وہ بلکہ ہم سے وہ ناراض ہو جاتا تھا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ مجھے بجائے شاباش دینے کے، مرحبا کہنے کے، آفری کہنے کے، مجھے اور پیچھے کو ہٹاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی سنتیں چلی آ رہی ہیں کہ انہوں نے اسی طریقے سے جان دی۔ بڑے بڑے لوگ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے، جاؤ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی قبر سے جا کر آج بھی خوشبو سونگھ کیا، تجھے دنیا میں جنت کی خوشبو آئے گی۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جن کے ہم کچھ نہیں ہیں۔ بہرحال ہمارے بڑے بڑے ہیرے تھے، بڑے جواہر تھے۔ سائیں حیات پسروری نے بڑی عجیب بات کہی، شاعر ہے پنجابی کا، کہتا ہے کوئی کسی طرح مرتا ہے، کوئی کسی طرح مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی خوبصورت عورتوں کے پیچھے مر جاتا ہے، کوئی گانوں کے پیچھے مر جاتا ہے، لیکن کہتا دین لئی دکھ آ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، عہدہ کرسی کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، کچھ بندے بنانے کے لیے نہیں، ان کا نظریہ ہوتا دین لئی دکھ آ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے بہار تے شیر ہوندے، کون پوچھے گا جن کی ایک حلوے کی پلیٹ قیمت ہو، کون پوچھے گا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی وفات کے دل کو، نبی کے صحابی کی وفات کے دل کو حلوہ کھانے کی عبادت بنا لے۔ دکھیا بیٹھا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مقام کا مالک ہے۔ فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا، مولا میرے امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا۔
تیرے لیے دعا کوئی تکیے میں بیٹھا ننگا فقیر کرے گا، کوئی آدھا کھلا ہوا ہوگا، بے نماز ہوگا، تیرے لیے وہ دعا کرے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کالی کملی والے نے فرمائی۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب، امیر معاویہ کو قرآن کی تعلیم میں بڑا آشنا کر دے۔ یہاں تک فرمایا مولا اس وقت تک قیامت نہ آئے جب تک امیر معاویہ کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے عجیب ہیرے آئے اس دنیا میں۔ اور آگے سائیں حیات نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ یا ایسا کام نہ کرو، شورش مرحوم نے کہا نا یا رنج و بلا کا خوف نہ کر یا نام نہ لے آزاد، یا نام نہ لے آزادی کا، آبادی کو بربادی کے سانچوں میں ڈالا جاتا ہے۔ سائیں حیات کہتا ہے کہ دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نہ دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ سائیں آگے کہتا اٹا گوتیاں اسی نوں پیندیاں نے، اٹا گوتیاں اسی نوں پیندیاں نے، جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے۔ اٹا گوتیاں اسی نوں پیندیاں نے، جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے۔ قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے نال پھیر ہوندے۔ جس بیری پہ بیر ہوں گے بٹے کھانے پڑیں گے، خالی ٹھنڈ پہ کون پتھر مارے؟ جہاں مال ہوگا ڈاکو وہاں پڑے گا۔ شاہ بخاری مرحوم کی قبر سے جا کے پوچھو، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو، ساری زندگی ختم نبوت کی حفاظت میں کٹ گئی۔ جتنے بھی اللہ والے تھے ان کی تمنائیں بس ایک ہی، روٹی ملی یا نہ ملی، کھانا ملا یا نہ ملا۔ شاہ عبدالعزیز کے دونوں انگوٹھے ہاتھوں کے کھینچ کر نکال دیے گئے۔ حافظ صادق شہید کو شاملی کے میدان میں شہید کیا گیا، قاسم نانوتوی کے ماتھے میں گولی ماری گئی، اور دلی کے چاروں طرف جو 4000 عربی مدرسے تھے، قرآن کے مدرسے تھے، میں قسم کھاتا ہوں جب انگریز سے ٹکرائے اور انگریز بے ایمان سے جب ٹکراؤ ہوا، ایک بھی نہ استاد بچا نہ طالب علم بچا، اذان دینے والا بھی نہ بچا۔ اور وہ ہر وقت یہی کہتے چلی پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اللہ کے نام پر مر جانا، آخری دم ثابت کر دینا کہ میں تو یوں مر رہا ہوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا حق نواز مرحوم کے درجے بلند فرمائے، ان کے آل اولاد کی حفاظت اور کفالت فرمائے، اور جتنے بھی ان کی جماعت والے پسماندگان گھر والے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا۔
سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو جا کے ملے, بلا کے لائے. فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو, علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں, تمہاری بات نہیں موڑیں گے, ذرا اذان کی فرمائش کرو. اذان تو دے دے, نبی کے زمانے کی بلال آئے ہوئے. جنابی بلال ابشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں, مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی, مدینے میں کوہرام مچ گیا. عورت مرد باہر نکل آئے, چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے, چلو شاید دیدار ہو جائے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے, بڑی پریشانیاں جھیلی. صرف کہنے سننے کی بات نہیں, اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے. اللہ تمہیں توفیق دے, تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو, مکے جاؤ, جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے, مار کھائی, آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے, اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا, جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا, جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے. ہاں, صاف فرما دیا, من احبہم فبحبی احبہم, جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے. جب تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو, اجی یہ اور معاملہ ہے, الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو, اجی یہ سیاسی معاملہ ہے. اور صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں, وہ بدماشی ہے. کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو. قربان جاؤں ان حضرات پہ, تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں. او حاجیو, نمازیو, تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی. بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے, اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا, ہاں مفت میں نہیں مل گیا. بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں, بڑی تکلیف جھیلی ہیں. امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے. امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں, زر خرید ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ, جان نثار, جان پہ کھیلنے والا بلال, سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا. امیہ ابن خلف کو پتا چلا, بلال کو مارنا شروع کیا. سارا دن مارتا ہے, لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے, گرم ہو جاتی ہے, بدن جل جاتا ہے. سارا دن نمبر وار پٹائی کرتی ہے. شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں. جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے, نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو, مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں, غلام امیہ ابن خلف کا ہے, کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے. چمڑا اڑ گیا, ہڈیاں سالم نہ رہی. روزانہ گھسیٹا جاتا ہے, روزانہ مارا جاتا ہے. روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا.
خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا بدن ڈال دیتا ہے, سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے, کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں, آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا. آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے, کوئی زمین کے پیچھے, کوئی دولت کے پیچھے, کوئی مکان کی وجہ سے, کوئی دکان کی وجہ سے, کوئی کرسی کی وجہ سے, کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے, کوئی وزارت کی وجہ سے, کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ. خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں, میرے نام پہ مار کھائی, میری وجہ سے مار کھائی, زبان پر مصیبت آئی, جان پر مصیبت آئی, مالی تکلیف پہنچی, بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی. خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے, میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں, میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے, مار مار کے تھک گئے, اکتا گئے, سزا دے دے کر تھک گئے, مگر بلال اپنے ایمان میں, اپنے یقین میں, اپنی توحید میں, ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں. تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا, فلانے بابے کی پوجا نہیں کی, فوراً کروٹ بدل جاتا ہے, چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے. یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا, کسی قبر والے کو نہیں مانتا, جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا, کسی بڑ کا پجاری نہیں, پیپل کا پجاری نہیں, کسی کھو کا پجاری نہیں, کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں, کسی درخت کا پجاری نہیں, چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں, وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے. مار بھی کھاتا ہے. قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, مار پڑ رہی ہے, اس قدر مارا, گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی. کمال ہے, اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے. جب بھی ذرا سا پاؤں پر کو ہٹایا, سانس آیا, فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد, میرا خدا ایک ہے, میرا معبود ایک ہے, میرا کارساز ایک ہے, میرا پیدا کرنے والا ایک ہے, میری جان کا مالک ایک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, وہی ہر چیز پہ قادر ہے. میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے, میری یقین پہ اسی کی قدرت ہے. اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں, تم مارتے تھک جاؤ گے, میں مار کھاتا نہ تھکوں گا. اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے, میں اسی کا بندہ ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے, تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے, اللہ کا آہستہ نام لے لے. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا, تکلیف ہوئی, اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے, تو نہ کہو یہ بات. انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں, تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے, تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے.
جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ بن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں؟